اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 11۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے۔ آپ نے ایک لکیر کھینچی اور 2 لکیریں اس کے دائیں جانب اور 2 بائیں جانب کھینچیں، پھر اپنا ہاتھ بیچ والی لکیر پر رکھا اور فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے، پھر اس آیت کی تلاوت کی، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، پس تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو، ورنہ یہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 12۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ کوئی آدمی اپنے آراستہ تخت پر ٹیک لگائے بیٹھا ہو اور اس سے میری کوئی حدیث بیان کی جائے تو وہ کہے، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کافی ہے، ہم اس میں سے جو چیز حلال پائیں گے اسی کو حلال سمجھیں گے اور جو چیز حرام پائیں گے اسی کو حرام جانیں گے، تو سن لو، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے وہ ویسے ہی ہے جیسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 13۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں سے کسی کو ہرگز اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ اپنے آراستہ تخت پر ٹیک لگائے ہو اور اس کے پاس جن چیزوں کا میں نے حکم دیا ہے یا جن چیزوں سے منع کیا ہے میں سے کوئی بات پہنچے تو وہ یہ کہے کہ میں نہیں جانتا، ہم نے تو اللہ کی کتاب میں جو چیز پائی اسی کی پیروی کی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 14۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی نئی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ قابل رد ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 15۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ایک انصاری نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مقام ہیرا کی اس نالی کے بارے میں جھگڑا کیا جس سے لوگ کھجور کے باغات کی سینچائی کرتے تھے۔ انصاری نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، پانی چھوڑ دو تاکہ میرے کھیت میں چلا جائے۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا۔ ان دونوں نے اپنا مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زبیر، تم اپنا کھیت سینچ لو، پھر اپنے پڑوسی کی طرف پانی چھوڑ دو۔ انصاری غضبناک ہو کر بولا، اللہ کے رسول، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ آپ کے پھوپھی کے بیٹے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زبیر، تم اپنا باغ سینچ لو، پھر پانی روکے رکھو یہاں تک کہ وہ مینڈوں تک پہنچ جائے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، قسم اللہ کی، میرا خیال ہے کہ یہ آیت اس سلسلہ میں نازل ہوئی۔ ترجمہ: قسم ہے آپ کے رب کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس کے سارے اختلافات اور جھگڑوں میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلہ آپ ان میں کر دیں اس سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں۔